سستی اور کاہلی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو انسان کو سست اور کاہل بناتی ہے اور اس کے مقصد سے اسے دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھ جانا۔ لمبی لمبی امیدیں لگا کے انسان تصورات کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور کام نہیں کرتا، محنت جستجو نہیں کرتا، تصورات میں لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھ جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسے خسارہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہوتا ہے۔ اور یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الشیطان سول لهم واملا لهم، یہ چیز شیطان نے ان کے لیے مسخر کی ہے اور ان کو امیدوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اس کی مثال میں اس انداز سے دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیسے نقصان ہوگا اور آخرت میں کیسے نقصان ہوگا لمبی امیدیں باندھنے کا۔ ایک طالب علم ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے امتحانات ہونے والے ہیں، 2-3 مہینے باقی ہیں، کہتے بڑا دن ٹائم پڑا ہوا ہے، کر لیں گے تیاری، ہو جائے گی تیاری، ابھی 3 ماہ ہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہ لیٹ کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ کون سی مشکل بات ہے، آرام سے پیپر دوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے، پیپر بڑے دور ہیں، دن گزرتے جاتے ہیں، امتحانات سر پہ آ جاتے ہیں۔ اب کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کون سی کتاب پڑھوں اور کون سی کتاب نہ پڑھوں۔ کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، کبھی یہ کتاب اٹھاتا ہے، کبھی وہ اور آگ پلٹتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے اور امتحان کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پھر امتحان اچھا نہیں ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے لمبی امیدیں باندھ کے آج امتحانات کے کمرے میں بیٹھا ہے، اس سے سوال حل نہیں ہو رہے اور شکوے پھر کس پر ہیں؟ اللہ پر شکوے شروع کر دی، میں کامیاب نہیں ہو سکا، میرے نمبر کم آ گئے، میرے ساتھ والے کے زیادہ آ گئے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ کے اپنا مستقبل برباد کر بیٹھا ہے اور آخرت کا نقصان کیا ہوگا؟ بڑی سی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، اتنی عمر ہے، کر لیں گے نیک کام کیا ہے، کون سی ابھی تو جوان ہے، ابھی بڑھاپا آنا ہے اور پھر کر لیں گے نیک کام، تہجدیں بھی پڑھ لیں گے اور جب بڑے ہو جائیں گے، کام سارے فارغ ہو جائیں گے، پھر مصیبتیں ہی ملنیاں۔ اس جستجو لمبی امیدیں پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کا وقت آ جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر اللہ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ کھاؤ پیو موجیں کرو فائدے حاصل کرو، لیکن کیا ہوگا؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جاؤ، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم قریب وہ جان لیں گے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر جو موج مستیاں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا اور لمبی لمبی امیدوں کے اندر اللہ ان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ قال رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس ایک دفعہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ سے کہے کہ اللہ اب مجھے واپس بھیج دے، میں دوبارہ جا کے جو نہیں نہ کر سکا وہ کر کے آؤں۔ اللہ کہیں گے آپ نہیں، اللہ مالک الملک کہیں گے آپ جو تم چھوڑ کے آیا ہے وہ گزر گیا ہے۔ شیطان نے امیدیں دلائی، لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کیا، اللہ کی طرف سے اس بندے کے اعمال کی وجہ سے ڈھیل مل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔
یہ دوسری وجہ بنی تھی لمبی امیدیں، سستی اور کاہلی کی، جس کی وجہ سے اس شخص کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے اور پھر اپنے مستقبل کو خراب کر بیٹھتا ہے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ وہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کو جسمانی بیمار بھی بنا دیتا ہے، روحانی بیمار بھی بنا دیتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار بھی کر دیتا ہے، اللہ کی عبادات سے بھی دور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چھینک ہے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی بندہ چھینک مارے تو الحمدللہ کہے، اس کا جواب دو۔ اور یہ جماعی جو انسان کو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے روکو، کیونکہ جب بندہ آہ کرتا ہے نا جماعی لیتے ہوئے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، جب انسان جماعی لیتے ہوئے یہ کرتا ہے نا، آہ کے بعد نکلتی ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو جب جماعی آتی ہے تو کس لیے آتی ہے؟ اس کی سستی کی وجہ سے آتی ہے، یا جو انسان زیادہ سوئے اس سے بھی آتی ہے۔ تو یہ چیز انسان کو حکما بھی کہتے ہیں، آج کا تو سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ زیادہ سونا اور زیادہ کھانا نقصان ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کا جب تم کھاتے ہو تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے۔ جب انسان کھانے کے حصے میں بھی کھائے، پینے والے حصے میں بھی کھائے، سانس لینے والے حصے میں پانی پی لے، باقی سانس کیسے بچے گا پھر سے؟ پھر انسان سانس کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، میدا اس کا برباد ہو جائے گا، میدے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس انداز سے شروع ہو جائیں گی، اور پھر بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے گا، پھر دل کے مسئلے بھی بن جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ نے پہلے بتا دی تھی، اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھائے وہ اچھے طریقے سے عبادت بھی نہیں کر سکتا، سستی چھائی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ پیٹ بھر کر کھایا، عبادات سے دور رہا، سستی کاہلی رہی، بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ذکر کرتے ہیں نا انسان کی بیماری، اور انسان کو بیماریاں روحانی اور جسمانی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے، وہ زیادہ باتیں کرنا بھی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے والا بندہ دل کا مریض بن جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب دل بیمار ہو جائے، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، پھر کسی کھاتے کا انسان نہیں رہتا، نہ اس پر اللہ کی آیات اثر کرتی ہیں، نہ کسی کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ان کثرت الکلام، زیادہ باتیں کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور جب دل ہی سخت ہو جائیں پھر باقی بچا کیا چیز ہے؟ انسان روحانی بیمار ہو گیا، اور زیادہ کھانے سے جسمانی بیمار ہو گیا، دل کی بیماریاں لائق ہو گئی، روحانی بیمار بھی ہو گیا، دل سخت ہو گیا، اور زیادہ کھانے سے جسمانی بیمار بھی ہو گیا، عبادات کے اندر بھی دل نہیں لگ رہا، تو پھر کس کھاتے کا رہا؟ دنیا بھی برباد کر رہا، آخرت بھی برباد کر رہا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک قوی بندہ جو ہے، مضبوط ایمان والا بندہ، مضبوط قوت والا بندہ، قوت والا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور سے۔ جب بیماریاں لاحق ہو جائیں گی اور روحانی اور جسمانی انسان بیمار ہو جائے گا تو
تو پھر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے گا اور اپنا کام کاج بھی صحیح طریقے سے نہیں انجام دے سکے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں رہے گا، آخرت میں بھی گھاٹے کے اندر رہے گا. وہی اگر مومن مضبوط ہے، طاقت والا ہے، رات کو قیام بھی کرے گا، تہجدیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، عبادات بھی کرے گا اور دنیا کے اندر برکات بھی سمیٹے گا، آخرت میں کامیابیاں بھی حاصل کرے گا. اور جو بندہ بیمار ہے اور جسمانی بیمار ہے یا روحانی بیمار ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کیا ہوگا. تو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اس سستی اور کوتاہی کو چھوڑیں. خصوصی طور پر فجر کی نماز، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، وگرنہ یہ آپ کے لیے پورا دن آپ کے لیے سستی، کاہلی اور اللہ سے دوری کا سبب بنیں گے. اور اسی طرح لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دیں، محنت کریں، کام کریں، عزم کو پختہ کریں اور اسی طرح اپنے کھانے پینے اور باتوں کے اندر میانہ روی اختیار کریں، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں ان سے بچ کر، جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر سستی اور کاہلی نہیں رہے گی اور ہر کام ہم کل پر نہیں ڈالیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہر کام وقت پر کریں گے تو وہ دنیاوی لحاظ سے ہوگا یا آخرت کے اعمال میں سے ہوگا. جب ہر کام وقت پر اور اچھے طریقے سے ہوگا، دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں بھی کامیابیاں ہوں گی، آخرت میں بھی جنتیں ملیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ.